آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ استقبال قبلہ کے حوالے سے ہے، یعنی کہ قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور والا چاہے ہم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، نماز ہم نے نفل پڑھنی ہو، سنت پڑھنی ہو، فرض پڑھنے ہوں یا واجبات یعنی کہ بدعت پڑھنے ہوں، ہمارا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا چہرہ قبلہ رخ رکھو۔ یعنی کہ اللہ نے یہ قرآن میں ہمیں واضح طور پہ فرما دیا کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے تو اپنا چہرہ کس طرف رکھنا ہے؟ قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کا ہونا شرط ہے۔ تو شرط ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اگر بنیاد ہی نہ ہو تو تعمیر ممکن نہیں۔ اور یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، وآکل ذبیحتنا، اور اسی طرح ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک مسلم، پس یہ وہ مسلمان ہے، پس یہ وہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، کہ جس کا ذمہ اللہ اس کے رسول پر ہے، جس کا ذمہ اللہ اس کے رسول پر ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ذمہ کو پامال نہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے وہ کام کرنا ہے تو وہاں پہ ہم نے وہ کام کرنا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نکال نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اگر شریعت کی طرف سے ہمیں کوئی رخصت مل جائے تو پھر ہمیں وہ رخصت لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ اس کی دی ہوئی سہولتوں کے اوپر بندہ عمل نہ کرے۔ تو یہاں پہ سہولت شریعت دے رہی ہو، ہمیں وہ سہولت لینی چاہیے، اویئر کرنی چاہیے۔ تو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے اوپر نماز پڑھتے۔ کس کے اوپر؟ سواری کے اوپر نماز پڑھتے، سواری کا منہ چاہے کسی طرف بھی ہوتا۔ اب حدیث مبارکہ اس لیے بخاری کے حدیث مبارکہ آپ کو مشکلات آ، کیونکہ ابھی آپ کی توجہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم مسئلہ سیکھ رہے ہیں، مسئلے میں تھوڑی سی توجہ آگے پیچھے ہوگی، ایک لائن سکپ ہوگی تو ہم نے کہنا جی مولوی صاحب نے اے گال کی تھی، پھر مولوی صاحب پھنس گئے، ہم بری و ذمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ہر ایک جب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ نے کیوں کہ نماز میں آپ نے ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز بھی آپ کی رہ گئی تو پھر نماز ہو سکتا ہے کہ آپ کی نہ ہو، انسان گناہ گار ہو ثواب کی بجائے، کیونکہ علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نماز سواری کے اوپر ادا فرمائی اور سواری کا منہ کسی بھی طرف ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر لیکن آگے کیا شرط لگائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا فرض ادا کرنے کا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ نازلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، اور اترنے کے بعد کیا استقبال قبلہ یعنی کہ قبلہ کا اہتمام فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ فرض نماز سواری کے اوپر نہیں ہوتی، کیونکہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنت اور نفل جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی نے فرض پڑھنے ہیں تو پھر سواری سے نیچے اترنا ہوگا اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو فرض پڑھنے کے لیے نیچے اترنا پڑے گا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ہمارے حضرات کو اس وقت تو گھوڑے وغیرہ کھچر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح لوگ اونٹوں کے اوپر سواری کرتے تھے، گدھے ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں اس دور میں فرق ہے، آج جنرائز بدل گئی ہے، آنے جانے کے وسائل جو وہ بدل گئے ہیں، لوگ سائیکلوں سے لے کے جہازوں تک سفر کرتے ہیں۔ آپ کوئی بندہ کہے جی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سواری ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر اپنی گاڑی ہے، وہ بندہ اس کو روک سکتا ہے۔ ہمارے لوگ بعض لوگ روکتے نہیں، اپنی طرف سے ہم لوگ اپنے لیے ڈھیل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ نماز گاڑی میں پڑھ، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا بھی ہے، ہم رینٹ پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رینٹ والا آپ کا پابند ہوتا ہے، جہاں پہ آپ نے اسے روکنا ہے وہ وہاں پہ رک جائے گا، جہاں سے آپ اسے بولنے کے جانا ہے وہ جائے گا، اس نے تو پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ اسے بھی روک سکتے ہیں،
تو ایسی صورت جس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اب آپ اگر نماز گاڑی میں پڑھتے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ فرض نماز ہے تو اس کے لیے آپ کو نیچے اترنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کسی قسم کا خوف ہے تو پھر کیا کرو کہ تم پیدل چل کے نماز پڑھ لو یا پھر سواری پر پڑھ لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا پھر تم پیدل پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو، جان کا خطرہ ہے۔ اب خطرہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ نساء کی حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور بارش ہو گئی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا، یعنی کہ ندا دینے والے کو، آواز دینے والے کو حکم دیا کہ تم آواز دو کہ تمام صحابہ کرام جو نمازی ہیں وہ نمازوں کو اپنی سواری کے اوپر ہی پڑھیں۔ اب وہاں پہ چونکہ بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے بندے کا یہ بھی بہت نیچے کیچڑ ہوگا، اس کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے، یا پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اس دور کو قیاس کریں گے، تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے یا پھر کسی ایسی چیز پہ جا رہا ہے کہ اگر وہ جائے گا اس کو خشکی والی جگہ مل ہی نہیں رہی ہے جہاں پہ وہ رک نہیں سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے، یا پھر اگر رک سکتا ہے لیکن اگر رکے گا تو اس کی گاڑی چوری ہو جائے گی، اس کا جو سامان اس کے ساتھ ہے موجود وہ چوری ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ شرعی عذر ہوتا ہے، شریعت اس میں پھر رخصت دے رہی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو جان کا خطرہ ہے اس خطرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو استقبال قبلہ کرنے میں بھی خطرہ ہے تو پھر آپ استقبال قبلہ نہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو آپ کو جس طرف آسانی مل رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اسی طاقت دوسرے سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کی رحمانی کا غلبہ ہے۔ لیکن نماز پھر بھی معاف ہے، بات یہ ہے کہ نماز معاف نہیں چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جا کے بتا دی کچھ بھی ہو نماز معاف نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھنی پڑھنی، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھنے میں بھی اگر مسئلہ تو پھر اشاروں سے پڑھ، نماز معاف کسی صورت میں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شرعی عذر موجود ہے تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، نماز کو چاہے وہ فرض نماز ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ٹرین میں جا رہا ہے، اب ٹرین کو روکنا تو بڑی ناممکن سی بات ہے، کوئی خصوصی تعلقات آپ کے ہیں تو پھر الگ بات ہے کہ ڈرائیور روک دے، ادروائز ایسا ممکن نہیں ہے، ہاں رک سکتی ہے ایک صورت میں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیشن آنے والے ہیں اور ممکنہ بات ہے کہ 10-15 منٹ وہ وہاں پہ رکے گا، تو اس صورت میں آپ اس ٹرین کے اندر نماز بیٹھ کے فرض ادا نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ نہیں ادا ہوں گے، پھر آپ وہاں پہ اتریں، اتر کر پھر فرض ادا کر کے پھر واپس آئیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ خوف ہے کہ 1 منٹ کے لیے رکی ہے ٹرین یا بس وغیرہ 1 منٹ کے لیے رکی ہے تو اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک خطرہ ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی نماز کو اس بس میں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریل گاڑی ہو یا بس ہو، اگر آپ کا وہاں پہ کھڑے ہو کر یا پھر رکوع سجود کرنا آسانی سے ممکن ہے تو پھر آپ کریں، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ کے نماز اشاروں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض کا جہاز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عرب امارات کے لوگ ہیں ان کو تو اس بات کا پتہ ہوگا، انہوں نے جگہ ایک خاص مختص نماز بھی بنائی ہوتی ہے جہاز کے اندر۔ اب ادھر جا کے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ایزیلی وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بھی سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع وغیرہ سب کچھ ممکن ہے، تو پھر وہ اس طرح نماز پڑھے گا۔ لیکن جو لوگ یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں ان لوگوں کو تو اس چیز کا ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، اگر آپ رکوع سجدہ کرو گے یا کوئی بھی ٹیکنیکلی اپنی طرف سے وجود بنا لیتے ہیں، جناب سے معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا، وہ پھر نماز کو کیونکہ شرعی عذر ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں فقہ حنفی میں رہتے ہوئے فقہاء کا اختلاف موجود ہے، بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ایسی نماز جو آپ نے اس طرح گاڑی میں بیٹھ کے پڑھی ہے شرعی عذر تھا، لیکن اس نماز کو آپ کو دوبارہ لوٹانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض فقہاء یہ کہتے ہیں جی آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 طرح کے فتوے موجود ہیں، آپ کو جس میں آسانی لگتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، یہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات اس میں اور ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں قبلہ کی ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر ہے، کسی نئی جگہ پہ چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پہلی تو بات ہے کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ قبلہ کس سمت میں، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف میں۔ آج کل تو موبائل وغیرہ بھی آ گئی ہیں،
موبائل میں آپ ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈائریکشن بتا دے گا جناب کس طرح قبلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کوئی بندہ مل بھی نہیں رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا غالب ظن استعمال کرنا ہے، آپ نے تحری کرنی ہے، اندازہ لگانا ہے۔ جہاں پہ آپ کا اندازہ ٹک گیا کہ قبلہ کسی طرح کا ہے، چاہے وہ مشرق ہے، اب میری طرف تو مشرق ہی ہے نا، حالانکہ ہمارا قبلہ کس طرف ہے، مغرب کی طرف ہے۔ پاکستان میں جو اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مغرب طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں پورے پاکستان میں، کیونکہ ہمارا جو قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ مغرب کی طرف بنتی ہے اس کی۔ لیکن اگر کسی بندہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ جنگل بھی آباس ہے، کچھ بھی ایسی کوئی جگہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، پہلی بات ہے اس کو ڈائریکشن کا پتہ کرانا چاہیے، تب بھی نہیں پتہ چل رہا تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اشارے دیکھ لیں۔ اگر اشارہ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ٹرین میں جا رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے قبلہ کی خاص ڈائریکشن کا خیال رکھنا ہے۔ آپ باہر دیکھ کے آپ دیکھیں مساجد کے جو محراب وغیرہ بنے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی ڈائریکشن کس طرف ہے، وہ چیزیں دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر تب بھی نہیں اندازہ لگ رہا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، وہاں پہ اندازہ لگانا ہوگا جہاں پہ آپ کا غالب ظن ٹھہر گیا قبلہ اس طرف ہے، پھر آپ قبلہ اسی طرف۔ لیکن اگر اس نماز کے دوران آگے آپ کو کوئی بندہ بتا دیتا ہے کہ جناب قبلہ اس طرف ہے، تو پھر آپ کو ادھر سے نماز کے اندر ہی منہ میں پھیر دینا چاہیے قبلہ کی طرف، اس نماز کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ سنن نسائی کا حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مسجد قباء کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی پر رات کو قرآن نازل فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور تم بھی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہو، کیونکہ پہلے تو اپنی پورے اطمینان کا نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب بندہ اندر آیا اس نے بتایا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ادھر ہی پھر کیا کیا، منہ پھیر دیا۔ پہلے وہ شام کی طرف نماز پڑھے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی ڈائریکشن سیدھی قبلہ کی طرف کر دی۔ اب بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کم تو دقائق میں یہ مسئلہ لکھا ہوگا، آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ اپنی مسئلہ۔ وہاں پہ جا کے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اندھیرا بہت زیادہ ہے، بندے بھی بہت زیادہ ہیں، اور ادھر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، پھر ہر بندہ کیا کرے گا، اپنا اپنا اندازہ لگائے۔ اب وہاں پہ چونکہ نظر تو کوئی نہیں کسی کو بھی آ رہا، تو پھر اس اندازے کا پھر وہ جہاں پہ جس کا اندازہ ٹک گیا وہ اس کا قبلہ ہوگا، اور وہاں پہ رہ کے پھر کیا کرے گا کہ جو بندہ جائے امام کی سمت کدھر بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، تو اس لیے اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا کہ امام کی سمت کس طرف ہے تو پھر اس کی نماز تب بھی ہو جب وہ امام کی طرف رخ کرے گا، امام کے پیچھے ہوگا۔ اگر امام سے آگے تجاوز کر جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، نماز اپنی سب کی ویلڈ ہوگی، ہو جائے گی، اس کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ سمجھ آتی ہو، ہم آ رہی ہیں۔